سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ زندگی جب آپ نے ادائے نبوت فرمایا، سماعت فرمائی، غار حرا کی عبادت، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی غار حرا میں عبادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جاہل اور بد اخلاق قوم کے اعمال و افعال سے سخت کڑتے رہتے تھے، اس لیے بجائے لہو و لعب میں شریک ہونے کے غار حرا میں کئی روز بیٹھ کر غور و فکر اور عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے بھی۔ کبھی کبھی یہ عرصہ 40 دن تک ہو جاتا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کچھ ستو وغیرہ آپ کے ساتھ کر دیتی، جب وہ ختم ہو جاتا تو آپ واپس آ جاتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود غار حرا پر چڑھ کر کے حضور علیہ السلام کے پاس کھانا پانی پہنچا دیا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کیا ہوا، سماعت فرمائی۔ ابتدا اس طرح ہوئی کہ آپ اچھے خواب دیکھتے اور جو خواب دیکھتے وہی ہو جاتا، جو خواب دیکھتے حضور ویسا ہی رونما ہوتا۔ 6 ماہ اسی حالت میں گزرے۔ ایک دن حسب معمول آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے کہ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کہا اقرا، یعنی حضور آپ پڑھیے۔ تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، میں نہیں پڑھوں۔ اس پر فرشتے نے آپ کو زور سے دبایا، جبریل علیہ السلام نے آپ کو زور سے دبایا، اور وہ جو دبانا تھا جبریل علیہ السلام کا، اس کے متعلق فرماتے کہ اگر جبریل علیہ السلام پہاڑ کو دبا دیتے تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا۔ وہ اس طاقت کے ساتھ جبریل علیہ السلام نے حضور کو دبایا، لیکن حضور کو کچھ نہیں ہوا، آپ نے چھوڑ دیا۔ دوبارہ پھر کہا اقرا، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر دوسری مرتبہ دبایا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا۔ تیسری مرتبہ کی جب باری آئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے صرف اقرا نہیں کہا بلکہ فرمایا، عرض کیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ تلاوت کی قرآن پاک کی یہ سب سے پہلی صورت ہے جو نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے سورہ اقرا سب سے پہلی صورت۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ پہلے تک کیا کہہ رہے تھے حضرت جبریل علیہ السلام؟ آپ پڑھیے۔ تو اگر حضور علیہ السلام پڑھتے تو اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا تھا بعد میں کہ حضور کو تو پڑھانے والے جبریل ہے، کہ جبریل نے کہا تھا حضور نے پڑھا۔ تو حضور علیہ السلام نے جبریل کے کہنے سے نہیں پڑھا، بلکہ جب جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تب حضور نے فرمایا کہ ہاں اب میں پڑھتا ہوں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، جس نے آپ کو پیدا کیا، اس نے انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا، یعنی خون کے لتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور اپنے رب کا اور آپ کا رب بہت ہی کریم ہے، جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ یہ پوری صورت نازل ہوئی اور حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پڑھا۔ آگے سماعت فرمائیں۔ آپ نے جب اپنے رب کا نام سنا تو فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور تمام واقعات سنایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بولی یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی اترا تھا، یعنی حضرت جو موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر جو
آسمانی کتابیں لے کر نازل ہوئے ہیں جبریل علیہ السلام ہی ہیں۔ تو کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہے دین موسوی کا علم رکھتی تھی، تو آپ نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر کے آیا کرتا تھا۔ اب آگے سماعت فرمائیں۔ اقرا، سورہ اقرا کی پہلی 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد سلسلہ وحی نہیں آئی۔ ان آیات میں آپ کو تبلیغ کا حکم نہیں تھا، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا کہ دین آپ کی تبلیغ کریں، پھر آپ اسی طریقے سے عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر پوش مدثر، اے چادر پوش، یعنی حضور کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، اٹھیے اور ڈر سنائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور پلیدگی کو چھوڑے رکھیے۔ یہ آیت اب نازل ہوئی، یعنی اب یہ آیت جو نازل ہوئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ کا حکم دیا۔ اب یہاں سے تبلیغ شروع ہوئی، سماعت فرمائیے۔ ان آیات کے نزول کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ آہستہ آہستہ شروع کر دی۔ جو لوگ آپ کے بہت قریب تھے اور جن پر آپ کو کافی اعتماد تھا، سب سے پہلے ان کی تبلیغ کی، چنانچہ مندرجہ ذیل حضرات ہیں جو آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ کون کون سے ہیں؟ جوانوں میں آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق، یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ بچوں میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ غلاموں میں آپ کے پالک، یعنی جس کو آپ نے پالا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غلاموں میں پہلے ایمان لانے والے۔ اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور اسی طریقے سے سرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لاتے ہی اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ چنانچہ آپ ہی کی تبلیغ سے متاثر ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد، حضرت طلحہ، عبد الرحمن اور زبیر بن عوام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مشرف با اسلام ہوئے۔ ان حضرات کے بعد سعد بن زید، ابو ذر غفاری، ارقم بن ابی ارقم اور عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون اور ابو عبیدہ بن جراح، عبیدہ بن حارث، حسین، عمار بن یاسر، خباب بن ارد، خالد بن سعید اور صہیب رومی وغیرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ صحابیت کے منصب میں داخل ہوئے۔ اب عورتوں میں بھی چند عورتیں جو پہلے ایمان لانے والی ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن، پہلے ایمان لا چکی ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق کی بہن، اور اسماء بنت ثمامہ اور اسماء بنت عمیس، فاطمہ فقیہ بنت یسار، رملہ بنت ابی عوف اور امینا بنت حلف، یہ خواتین تھی جو پہلے ایمان لائی۔ اس دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ 5 نمازیں فرض نہ ہوئی تھی، مگر آپ اور آپ کے ساتھی چھپ چھپ کر مکے کی گھاٹیوں میں نماز ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ سب بت پرستی کا ماحول تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اب اعلان نبوت فرمایا ہے، تو اگر تبلیغ ایک دم سے شروع کر دے، ایک دم سے شروع نہیں کر سکتے تھے، تو مصلحتاً تھوڑے تھوڑے لوگوں تک تبلیغ دین آپ کرتے رہے اور لوگ جوق در جوق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں آتے رہے۔ اور اس کے بعد علل اعلان 3 سال تک اسلام کی دعوت پوشیدہ رکھی گئی، یعنی 3 سال تک ایسی ایک لوگوں تک تبلیغ دین پہنچائی گئی۔ اور جب 3 سال مکمل ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ علل اعلان بیان کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اور جاہلوں کو
کہ سر نہ پڑیے. یعنی اب تک جو اعلان حکم تھا وہ خفیہ طور پر تبلیغ دین کا تھا، اب تبلیغ دین علی الاعلان شروع ہوئی. اس کے بعد جب علی الاعلان تبلیغ شروع ہوئی تو اس کے بعد اب لوگوں نے کس طریقے سے آپ کو ستایا، آپ کے صحابہ کو تکلیف دی. یہ وہ لوگ، یہ وہ صحابہ تھے